یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے رمضان میں نیکی کروا کے جو ٹینشن تھی بھوک اور پیاس کی وہ بھی ختم کر دی، اور اس کا ثواب ہمارے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کی انہیں لذت حاصل ہوتی ہے، پھر وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیزیں ہوں، کوئی گناہ کا کام ہو، بد نظری ہو، یا زنا کرنا ہو، حرام کھانا ہو، تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے، پھر یہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا گناہ، عذاب اور نحوست ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کے لیے مزہ ہو، جس میں ہمیشہ کے لیے لذت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات کو محدود رکھا اور انسان کی صلاحیتوں کو بھی محدود رکھا۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ایک مرتبہ کریں گے، دو مرتبہ کریں گے، تین مرتبہ کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آئے گا جب زنا میں بھی ان کو لذت حاصل نہیں ہوگی۔ بس کیا ہے، ایک عادت پڑ جاتی ہے گن میں منہ مارنے کی، حرام کھانے کی، لیکن وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جیسے آہستہ آہستہ عمر بڑھتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو صرف تھڑک باقی رہ جاتی ہے اور گناہ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹینشن ساری زندگی کی، لیکن طاقت ختم۔ خوب سمجھ رہے ہیں، جوانی میں جو شخص زنا کرتا ہے، بڑھاپے میں یہ عادت ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ چلو جوانی میں ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم زنا کر رہے ہیں، بڑھاپے میں یہ عادت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ نہ 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 نہ، یہ ختم ہونے کی بجائے اور بڑھے گی۔ اگر آپ جوانی میں اس سے پرہیز نہیں کریں گے، اگر آپ جوانی میں اس عادت کو ختم نہیں کریں گے تو بڑھاپے میں یہ عادت اور بڑھے گی۔ اب خود سوچیں کہ ایک چیز کا شوق ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی، کس قدر عذاب ہے یہ، کس قدر ذلت ہے یہ۔ جن لوگوں کو جوانی میں لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی عادت ہو، بڑھاپے میں یہ عادت ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے، لیکن اس فعل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑھاپا جوانوں سے بھی زیادہ بدتر گزرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو چیزیں آپ کو جوانی میں پسند ہیں، جن چیزوں کا آپ کو جوانی میں شوق تھا، وہ بڑھاپے میں اور بڑھتی ہیں، ان کی چاہت اور بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یحرم ابن آدم و یشب منہ سنتان، حرص علی المال و طول العمل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، دو چیزیں طاقت پکڑتی ہیں۔ تو جیسے جیسے جسم عمر کی بڑھنے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، تو دو چیزیں بجائے کمزور ہونے کے جوان ہو جاتی ہیں۔ ایک لمبی لمبی امیدیں، دوسرا لالچ، مال کی لالچ۔ یہ دو چیزیں کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، اور جوان صرف وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے سے پیدا ہو چکی ہو۔ تو اس حدیث سے صاف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر جوانی میں ان دو برائیوں کو ختم کر دیا، ان دو چیزوں کو ختم کر دیا، تو بڑھاپے میں یہ جوان ہی نہیں ہوں گی۔ جب پیدا ہی نہیں ہوئی تو جوان کیسے ہوں گی؟ اور اگر جوانی میں ان دو برائیوں کو ختم نہیں کیا تو اس امید سے نہ رہنا کہ بڑھاپے میں ختم ہو جائے گی۔ بڑھاپے میں یہ ختم ہونے کی بجائے اور ان کی چاہت بڑھ جائے گی۔ آج کل کے نوجوان جوانی میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پلاٹ خریدنا ہے، یہ پراپرٹی خریدنی ہے، اگر اس کا بحریہ ٹاؤن میں 1 رقبہ ہے تو میرے 2 ہونے چاہیے، میرے 4 ہونے چاہیے۔ یہ ہیں شوق آج کل کے نوجوانوں کے۔ اور اگر انہیں موت یاد دلائی جائے کہ مرنا بھی ہے، قبر بھی ہے، آخرت بھی ہے، عذاب بھی ہے، کہ اگر تم پلاٹ خرید رہے ہو تو قبرستان پر بھی نظر ڈال لیا کرو، وہاں بھی جانا ہے، تو شیطان ان سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں کون جا رہا ہے، ابھی تو تمہاری عمر کیا ہے، 25 سال کے ہو تم، 30 سال کے ہو تم، ابھی تو بہت وقت ہے تمہارے پاس، ابھی تم نے ابا بننا ہے، پھر دادا بھی بننا ہے، ابھی تو وقت ہی وقت ہے تمہارے پاس۔ تو آج کل کا نوجوان اپنے دل سے یہ محبت مال کی، یہ لالچ یہ ختم نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج اوور ہو جائے گی، جب میرے بال سفید ہو جائیں گے، جب میری کمر میں درد شروع ہو جائے گا تو خود ہی دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی۔ پھر کاروبار میں دل کو اٹکانے کے بجائے قبر کے ساتھ دل لگائیں گے، پھر آخرت کے ساتھ دل لگا لیں گے۔ تو اس حدیث کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے جوانی میں اپنے آپ کو ان دو برائیوں سے آزاد نہیں کیا، ان دو برائیوں کو ختم نہیں کیا، تو اس امید سے نہ بیٹھنا کہ بڑھاپے میں یہ ختم ہوں گی۔
हिर्स अलल माल, माल की लालच ये और बढ़ेगी। दिल में जो माल की मोहब्बत है ये बुढ़ापे में कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। वतूलुल अमल, और लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि मैं अभी जवान हूँ, अभी तो मैंने मरना ही नहीं है, अभी तो मैंने देखा ही क्या है। तो ये जवानी में अगर ख़त्म नहीं किया, बुढ़ापे में ये और बढ़ेंगी। याद रखें, हदीस में जब भी ये आता है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं या 3 चीज़ें ऐसी हैं, तो इस हदीस में अदद मखसूस नहीं होता। जब भी हदीस में ऐसे अल्फाज आते हैं तो पूरी उम्मत का इसमें इजमा है, इस पर इजमा है कि 2 या ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जो चीज़ें भी इसके माने में हैं वो इसमें दाखिल है। जैसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी वालदा फौत हो चुकी हैं, मैं उनके लिए सदका कर सकता हूँ? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर सकते हो और उसका सवाब भी मिलेगा। तो अब सदका करना बेसिक नहीं है, सदका तो एक नेकी है, सिर्फ सदके पर इन्हिसार नहीं है। इस हदीस से साफ मालूम हो रहा है कि जो नेकी आप अपने लिए कर सकते हो, अपने मरहूम के लिए भी वही नेकी कर सकते हो। असल में हदीस में असूल बयान कर दिया गया जुज़इयात की शक्ल में। कुरान और हदीस की ये आदत है कि एक जुज़िया बयान करके एक पूरा लाभ बयान कर दिया जाता है। जैसा कुरान में आता है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, अब ये एक जुज़िया बयान करके पूरा लाभ बयान कर दिया कि अपने वालिदैन को तकलीफ ना पहुंचाओ, क्योंकि उफ कहना भी एक तकलीफ है। तो बेसिक उफ कहना नहीं है बल्कि तकलीफ पहुंचाना है। एक पूरा लाभ बयान कर दिया कि वालिदैन को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी किस्म की भी हो, सिर्फ उफ पर इन्हिसार नहीं है। तो मैं कह रहा था कि हुजूर ने फरमाया कि 2 बुराइयां ऐसी हैं, 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर जवानी में उसको ख़त्म नहीं किया तो बुढ़ापे में ये बढ़ेंगी। तो इसका मतलब सिर्फ 2 बुराइयां नहीं है, बल्कि जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जितनी भी हमारी बुराइयां हैं जवानी में जो हम करते हैं, अगर हमने जवानी में उनको ख़त्म ना किया तो बुढ़ापे में उनकी चाहत और बढ़ेगी। अगर हम जवानी में ज़िना करते हैं, बुढ़ापे में उस बुराई का दिल में शौक होगा लेकिन करने की ताकत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अगर जवानी में अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल किया तो ठीक है, वगरना बुढ़ापे में बहुत सारी बदनामियों का सामना करना पड़ेगा।